اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع ہوئی کہ ان قریب کفار کا لشکر جو ہے مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ حضور فکر مند ہو گئے کیونکہ تیاری وقت بہت کم سی۔ آپ نے بلال نے فرمایا اکابر صحابہ کو سد کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ۔ سب صحابہ جمع ہو گئے تھے۔ حضور نے انہوں نے مشورہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا دشمن سرتے آ پہنچے آئے، وقت بہت کم میں، اس حالات میں دشمن کا مقابلہ کیویں کیتا جائے گا۔ سلمان فارسی نے عرض کی تھی، میں نے اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں کہ شہر کی گرد خندق کھود کر خول و خروج کے لیے راستے رکھے جاتے ہیں، شہر بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے سلمان کی تجویز کو پسند فرمایا، مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ کھدائی کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، زمین پر خندق کا پورا نقشہ بنایا گیا تھا۔ جبریل امین پہلے ہی زمین پر لکیریں ڈال گئے تھے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ حضور نے خندق کا آغاز اپنے دست مبارک سے کدال مار کر فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے باری باری زمین کھودنا شروع کی۔ پھر کیا تھا کہ تمام صحابہ، مہاجرین، انصار نے خندق کھدائی شروع کر دی۔ صحابہ خندق کھودتے رہے کہ جبرائیل فتح کی بشارت دینے آ گئے۔ حضور نے صحابہ کو فتح کی نوید سنائی۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن منافقین ہنسی اڑانے لگے۔ منافقین آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ اپنے اصحاب سے کیا بڑا ہانک رہے ہیں، خود تو دشمن کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب پر غالب آ جائیں گے۔ ان ایام میں حضور نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو آپ ہر وقت خندق کی کھدائی میں مصروف رہے۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت نظر آ رہی تھی واضح طور پر۔ جابر انصاری نے آپ کے اس بھوک کی شدت کو محسوس کیا۔ انہوں نے کھدائی چھوڑی اور گھر بیوی کے پاس جا کر بولے، 3 روز سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک اور پیاس سے حضور جو ہے ضعف محسوس فرمانے لگے ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کیا تاکہ حضور کو گھر بلا کر کھانا کھلائے؟ بیوی نے کہا گھر میں بکری ہے اور سا کے لگ بھگ آٹا ہوگا، آپ بکری ذبح کر کے گوشت بنا دے، میں ہنڈیاں رکھتی ہوں، آپ حضور کو دعوت دے آئیں، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں کہ آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کا باعث ہوگی۔ جابر خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی 3 روز ہوئے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، حضور غریب خانہ پر تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا صرف میری ہی دعوت ہے کیا؟ جابر نے عرض کیا اپنے کچھ دوست بھی ساتھ لے آئیے۔ حضور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پکارا، خندق والو چلو جابر انصاری کے گھر چلے، اس نے تمہاری ضیافت کی ہے۔ حضور کے ارشاد پر 1000 صحابہ جابر انصاری کے گھر آ گئے۔ جابر کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو حضور کے ساتھ 1000 صحابہ آ گئے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں حضور رونق افروز ہوئے ہیں، لیکن بھائی تم جانتے ہو کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں جس سے مہمانوں کی توازہ کی جائے، میں نے اپنے آپ کو حضور پر قربان کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے اس تنور میں پھینک دو، جب میں آگ میں بھن جاؤں تو مجھے حضور کے سامنے رکھ دینا۔ بھائی کی بات سن کر دوسرے بھائی نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تنور میں ڈال کر خود دیکھتا رہوں، بہتر یہ ہے کہ تم مجھے تنور میں ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ دونوں بھائیوں نے اپنے آپ کو تندور میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی چربی کی طرح پگھل گئے۔ اپنی ناقص عقل کے مطابق انہوں نے اپنی جانیں حضور پر فدا کر دی تھی۔ ماں کو کچھ خبر نہ تھی، جب وہ تنور پر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دونوں بچے آگ میں جل کر ختم ہو چکے ہیں۔ وہ ہوا سے باختہ ہو گئی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر جابر کو بتایا۔ جابر نے بھی دیکھا کہ دونوں بیٹے جل چکے ہیں۔ جابر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیوی سے کہا، صبر کرنا، جزا و فضا نہ کرنا، رو پیٹ کر حضور کی دعوت کو خراب نہ کرنا۔ جابر نے بیٹوں کی جلی ہوئی لاشوں کو
ایک ٹوکرے میں ڈال کر چادر سے ڈھانپ دیا۔ حضور نے جابر نے حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور نے صحاب کو بلایا ہی تھا کہ جبرائیل حاضر ہو گئے اور عرض کی جب تک جابر کے دونوں بچے دسترخوان پر نہ آ جائیں کھانا ہرگز تناول نہ فرمائیے گا۔ یہ کہہ کر جبریل نے دونوں بچوں کی داستان حضور کو سنائی۔ حضور کے قلب اطہر پر سخت صدمہ گزرا۔ حضور نے جابر سے فرمایا جابر اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ سنتے ہی جابر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں دروغ گوئی مناسب نہ سمجھتے ہوئے ٹوکرا اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے بچوں کو مسخ شدہ لاشیں دیکھی تو رونے لگے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بچوں پر ڈال دی، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والے، میں تیرے لطف و کرم سے بھیک مانگتا ہوں کہ جابر کے مردہ بچوں کو زندگی عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، صحابہ نے آمین کہی۔ ادھر حضور دعا سے فارغ ہوئے، ادھر دونوں بھائی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بچوں کے والدین مسرت سے رونے لگے اور گھر جو چند لمحے پہلے ماتم کدا تھا خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ پھر حضور نے اپنا لعاب دہن طعام میں ڈالا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تمام صحابہ نے شک میں سیر ہو کر کھایا لیکن کھانے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حضور نے پھر بکری کی ہڈیاں جمع کر کے دعا فرمائی تو اللہ کے اذن سے بکری زندہ ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے۔ اور مختصر سا کلام پیش کروں گی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، کیونکہ جن کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہو وہ چاہتے ہیں کہ آقا ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے، آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے، ساڑے گھر وچ پھیرا پاؤ میں گھر نو سجایا اے، ساڑے گھر وچ پھیرا پاؤ میں گھر نو سجایا اے۔ کوئی سیج سجوندا پھلاں دی، کوئی مخمل ہیٹھ بچھوندا اے، میں ہور تے کچھ نہیں کر سکدی، میں ہور تے کچھ نہیں کر سکدی، پلکاں دا فرش بنایا اے، آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے، آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے۔ تانوں واسطہ علی دیاں بچیاں دا، تواڈی رحمت جوش وچ آ جاوے، میرا دل اج میرے قابو نہیں، تیرے ہجر نے بڑا ستایا اے، آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے۔ تو والی وارث دکھیاں دا، تو حامی یار غریباں دا، تو دلبر سوہنا ماڑیاں دا، ہر وار تو مان ودایا اے، آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا اے، ساڑے گھر وچ پھیرا پاؤ میں گھر نو سجایا اے، ساڑے گھر وچ پھیرا پاؤ میں گھر نو سجایا اے۔ دید تیری دا میں دیوا بالیا، یاد تیری دا میں دیوا بالیا، آوی جاول لیل زلفاں والیا، آوی جاول لیل